بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی علا فی توحد ودنا فی تفرد وجلا فی شانہ وعظما فی ارکان وقہرا جمیع الخلق بقدرتہ وبرہان ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ العاجلہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم ومخربی شریعتہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی۔ یہ عظیم رزق ہے پروردگار عالم کی جانب سے جو بنام محبت اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام آپ کے وجود کو نصیب ہوا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من رزقہ اللہ حب الائمۃ من اہل بیتی فقد اصاب خیر الدنیا والآخرہ فلا یشکن احد انہ فی الجنہ۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ وہ انسان جسے اللہ ہمارے اہل بیت کی محبت کا رزق عطا فرمائے، من رزقہ اللہ حب الائمۃ من اہل بیتی، یعنی ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی محبت کا رزق اگر اللہ کسی کو عطا فرماتا ہے تو پیغمبر فرماتے ہیں فلا یشکن انہ، کوئی شک نہ کرے کہ ایسا انسان جسے محبت اہل بیت کے رزق سے نوازا گیا ہے انہ فی الجنہ، وہ انسان جنت میں ہوگا۔ فقد اصاب خیر الدنیا والآخرہ،
اور اس انسان کو دنیا اور آخرت کی تمام نیکیاں دے دی گئی ہیں۔ یعنی اگر محبت اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی گرمی کو اپنے دل میں محسوس کیجئے گا تو اتنا ضرور سوچئے گا کہ اللہ کا خاص لطف و کرم ہے ہم پر، وگرنہ ہر کسی کو یہ محبت اہل بیت نہیں ملتی۔ یہ مقام شکر ہے، مقام امتنان ہے کہ اللہ نے ہمیں محبت اہل بیت کے رزق سے نوازا ہے۔ اور واقعاً یہ محبت انسان کو لمحوں میں چینج کر دیتی ہے، بدل دیتی ہے۔ کون کہاں تھا، محبت اہل بیت نے اسے کہاں پہنچا دیا۔ آپ پوری تاریخ کبھی کبھار دیکھیے اور تاریخ دیکھنے کے بعد ایک جائزہ اپنا لیا جائے۔ میں ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں، بچے شاید نہ جانتے ہوں، ایک بہت بڑے رائٹر گزرے ہیں علامہ امینی رضوان اللہ تعالی علیہ۔ جن بچوں کو پتہ ہے بہترین چیز ہے علامہ امینی، انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام کتاب الغدیر ہے۔ الغدیر کتاب لکھنے میں علامہ نے 30 سال لگائے۔ کتنے سال لگے؟ 30 سال میں ایک کتاب لکھی الغدیر، اور اس ایک کتاب کو لکھنے کے لیے علامہ نے 10,000 کتابیں پڑھی ہیں، وہ شروع سے لے کر آخر تک، اور 1,00,000 کتاب کی طرف بار بار رجوع کرتے تھے۔ یعنی 10,000 کتاب تو الف سے لے کر یا تک پڑھا، 1,00,000 کتاب باقاعدہ کبھی جا کر حوالہ ڈھونڈنا، اور آپ خدا کی قسم اس کتاب کو کبھی دیکھو نا، ولایت حضرت امیر کو ثابت کرنے کے لیے علامہ نے اپنی پوری زندگی وقف کر دیا، اپنی پوری زندگی حضرت کو دے دیا، اور یہ زندگی کو مبارک قرار دیا۔ 30 سال 10,000 کتابیں کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اسی کتاب الغدیر میں علامہ ایک عجیب واقعہ نقل فرماتے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں محبت اہل بیت کرتی کیا ہے۔ وہ جب شاعروں کی فہرست میں آتی، کتاب بڑی حسین کتاب ہے، ابھی اردو میں بھی اس کا ترجمہ آ چکا ہے، دعا کریں اور زبانوں میں ترجمہ آئے تاکہ آپ حضرات بھی پڑھ سکیں۔ اردو میں الغدیر کا ترجمہ ابھی جلدی آیا ہے 2-4 سالوں میں۔ اس کتاب کو اگر آپ غور فرمائیے نا، اس کتاب میں حدیث من کنت مولا فہذا علی مولا کو 110 اصحاب سے آپ نے نقل فرمایا ہے۔ کتنے؟ 110 اصحاب کے طریق سے نقل فرمایا، اور اکثر یا یوں کہوں تمام حوالے جو انہوں نے دیے دوسروں کی کتابوں کے دیے، اپنی کتاب کے حوالے نہیں دیے۔ وہ اس کتاب میں شاعروں کی فہرست جب لکھتے ہیں کہ کن کن لوگوں نے اس زمانے میں حضرت امیر کی شان میں شعر کہا تھا، اس میں ایک نام لکھتے ہیں ابو الحسن خلعی کا۔ ابو الحسن خلعی ایک شاعر اہل بیت ہے، لیکن اگر آپ اس کے پاسٹ اور ماضی کو دیکھیں گے تو خدا کی قسم عجیب ماضی ہے۔ میں یہ تمہیدی گفتگو اس وجہ سے عرض کر رہا ہوں کہ آج ہمارا معاشرہ اور حسینی طرز زندگی کا ایک اہم عنوان آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے، لیکن معلوم تو کہ محبت ہمارے وجود میں کرتی کیا ہے۔ ابو الحسن خلعی شاعر ہے، مداح اہل بیت ہے، اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا ذکر شعر، حتیٰ یہاں تک بعض تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے شعر کہا، اور اسی وقت ایک شیعہ شاعر تھے جن کا نام ابن حماد تھا۔ جو نتیجہ ہے وہ میں پہلے بتا رہا ہوں، ان کا پاسٹ ابھی آپ کی خدمت میں بتاؤں گا۔ انہوں نے ایک شعر کہا مولائے متقیان کی شان میں۔ ایک شاعر جو نسل سے شیعہ تھے جن کا نام ابن حماد ہے، انہوں نے بھی شعر کہا، یہ کہہ رہے تھے ہمارا شعر اچھا ہے، شاعروں کی یہ فطرت ہوتی ہے
ہر شاعر کو اپنا شعر اچھا لگتا ہے۔ ابن حماد کہہ رہے تھے ہمارا شعر اچھا ہے، یہ ہوا فیصلہ حضرت امیر کریں، لہذا ان دونوں نے اپنے اشعار زریح مولا میں ڈالے، اور زری سے جب وہ کاغذ نکلا ہے تو سونے کے پانی سے جناب ابو الحسن خلیع کے شعر کے نیچے لکھا تھا احسنتم، اور ابن حماد کے شعر کے نیچے لکھا ہوا تھا احسنتم، لیکن پانی چاندی کا تھا۔ تو جو فرما رہے ہیں پانی چاندی کا تھا، ان کو شکوہ بھی ہوا۔ پھر حضرت امیر نے کہا کہ دیکھو یہ نئے آئے ہیں ہماری بارگاہ میں، تم تو اپنے ہو۔ یہیں پہ ایک بات کہوں بریکٹ میں، دو چار حاجتیں پوری نہ ہونا تو ائمہ سے ناراض نہ ہونا، وہ چاہتے ہیں بار بار ان کے در پہ آؤ۔ بعض آوازیں خدا کو اتنی اچھی لگتی ہیں کہ حاجت دیر میں پوری کرتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، تو وہاں گھبرا مت جانا میرے اللہ اتنے دن سے میں مانگ رہا ہوں، میری حاجت کیوں نہیں پوری ہوتی۔ یہ بھی ایک بہترین طریقہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے تمہاری مناجات کو سننا، اہل بیت چاہتے ہیں کہ ان کے در پر تم آؤ۔ بہرکیف ابو الحسن خلیع کا پاسٹ آپ کو بتاؤں کہ محبت اہل بیت نے کیا کیا۔ ان کی والدہ اور ان کے والد یعنی ماں باپ دونوں ناصبی وہ لوگ جو اہل بیت کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو جو فرما رہے ہیں اہل بیت کو برا بھلا کہتے ہیں، بہت سے لوگ اہل بیت کو نہیں مانتے لیکن اہل بیت کو برا بھلا نہیں کہتے، لیکن ناصبی وہ لوگ ہیں جو اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کو برا بھلا کہتے ہیں۔ ان کی ماں نے نذر مانی کہ اگر اللہ نے مجھے بیٹا دیا تو اس بیٹے کو میں وہاں بٹھاؤں گی جہاں سے کربلا کے زائرین کا گزر ہوتا ہے۔ یہ واقعہ علامہ امینی نے لکھا ہے، اگر انہوں نے نہ لکھا ہوتا تو شاید میں نہیں پڑھ پاتا۔ اتنا معتبر رائٹر جس کے بارے میں نے عرض کیا کہ جس نے اپنی پوری زندگی دفاع ولایت میں صرف کر دی ہے، علامہ نے اس واقعے کو کتاب الغدیر میں لکھا۔ وہ کہتے ہیں ماں نے ان کی نذر مانا کہ اگر اللہ نے مجھے بیٹا دیا تو میں اپنے بیٹے کو اس جگہ پر بھیجوں گی جہاں سے زائرین کربلا گزرتے ہیں، تاکہ میرا بیٹا انہیں قتل کرے، ان کے مال کو غارت کرے، برباد کرے، یعنی ایک ڈاکو بنا کر زائرین کربلا کے لیے بھیجوں گی۔ اولاد ہوئی، خدا بھی بڑے سخت امتحانات لیتا ہے۔ اولاد ہوئی، بیٹا جوان ہوا، ماں نے بیٹے سے کہا میں نے نذر یہ مانی، اسلحہ دے کر ماں نے بھیجا اس جگہ پر جہاں پر زائرین کربلا کا گزر ہوتا ہے۔ یہ بیٹھے انتظار میں کہ کوئی قافلہ گزرے، میں قتل و غارت مچاؤں اور لوگوں سے مال و دولت ان کی چھین لوں۔ بیٹھے تھے، بہت دیر سے وہاں سے کوئی قافلہ نہیں گزرا، تھک گئے، نیند آئی۔ اب عالم خواب میں انہوں نے عجیب منظر دیکھا۔ بچوں کے لیے عرض کروں کہ جب یہ سو رہے تھے اسی دوران ایک قافلہ وہاں سے گزرا تھا، لیکن ان کے اوپر نیند غالب تھی۔ انہوں نے عالم خواب میں کیا دیکھا کہ محشر بپا ہے اور مجھے کھینچ کر جہنم کی سمت لے جایا جا رہا ہے۔ پیغمبر اکرم پوچھتے کہاں لے جا رہے ہو؟ ملائکہ نے بتایا رسول اللہ یہ آپ کے بیٹے کے زائرین کو قتل کرنے کے ارادے سے بیٹھا تھا۔ پیغمبر نے فرمایا اسے جانے دو، چھوڑ دو، چونکہ جہاں یہ بیٹھا تھا وہاں سے زائرین کربلا کے قدموں کی گرد و غبار اٹھی ہے اور اس کے چہرے پہ بیٹھ گئی ہے، لہذا اب اسے جہنم میں مت لے جانا۔ مطلب سمجھ رہے ہیں؟ وہیں سے ایک انقلاب آیا، جب یہ آنکھ کھولا یہ وہیں سے سیدھا کربلا گیا اور مولا کی بارگاہ میں معافی مانگا۔ میں پوری یہ تمہید کیوں نقل کر رہا تھا آپ کے حضور میں کہ محبت اہل بیت کیا کرتی ہے، انسان کو بدل کے رکھ دیتی ہے، انسان کو چینج کر کے رکھ دیتی ہے۔ ہم الحمدللہ 2 مہینہ 8 دن ذکر سید الشہداء، ذکر کربلا، اور پورے سال بھی ہمارے ہاں مجالس محافل کا ایک سلسلہ رہتا ہے، تو ایک سوال اپنے آپ سے کیا جائے، وہ یہ کہ یہ معاشرہ جو میرا ہے
اس معاشرے میں کون سی کمیاں ہیں جو اس معاشرے کو وقت کے امام سے قریب نہیں ہونے دینی۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آپ کو شباہت پیدا کرنی ہے۔ آج ایک چیز آپ کی خدمت میں بہت اہم ذکر کرنے جا رہا ہوں جو ہمارے معاشرے میں کم ہوتی جا رہی ہے، حتیٰ واقعہ کربلا بھی رونما ہونے کی ایک وجہ وہی بات تھی جسے کہتے ہیں آخرت کو فراموش کر دینا۔ بہت توجہ فرمائیے گا، بہت اہم موضوع ہے۔ میں جن جن موضوعات اور ٹاپک کو آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں یہ ایک دن کا موضوع نہیں ہے، لیکن کوشش کر رہا ہوں کہ بڑے اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ ایک چیز جس کو قرآن بار بار فوکس کرتا ہے وہ آخرت ہے۔ بار بار قرآن کی آیتوں میں دیکھیے وَهُمْ بِالْآخِرَةِ يُوقِنُونَ، یا قرآن ایک مقام پر کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ یہ ما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، یہ جو دنیا کی زندگانی ہے یہ فقط کھیل تماشا ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيْوَانُ، حقیقت میں جو زندگی ہے وہ دار آخرت کی ہے۔ یا قرآن ایک مقام پر فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، قلوبہم منکرہ، ان کے دل حق کا انکار کر دیتے ہیں، وہم مستکبرون، اور وہ لوگ متکبر اور مغرور ہو جاتے ہیں۔ آپ ضرور اس مطلب کو تھوڑا غور فرمائیے گا۔ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ کربلا میں جو ایک لشکر جمع کیا گیا ہے حسین ابن علی کے مد مقابل، یہ لشکر آخرت کو فراموش کیے ہوئے۔ وہ انسان جسے آخرت یاد ہو وہ کبھی حسین ابن علی کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا، یاد رکھیے گا۔ کیسے انسان آخرت یاد ہو اور حسین کا ساتھ چھوڑ دے؟ کسی کو معلوم ہو کہ آخرت ہے، جنت ہے، جہنم ہے، وہ حسین ابن علی کا ساتھ چھوڑ دے گا؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ لہٰذا قرآن نے ایک اہم ٹاپک کو جو بار بار چھیڑا ہے اور جو بار بار آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن مجید میں، ایک مرتبہ ہم لوگ سرچ کر رہے تھے، تقریباً 1/3 آیتیں قرآن مجید میں ایسی ہیں جو موت، قیامت، آخرت، بار بار قرآن آپ کو موت کی یاد دلاتا ہے، آخرت کی یاد دلاتا ہے، جنت کی یاد دلاتا ہے، جہنم کی یاد دلاتا ہے۔ بھائی قرآن میں ایک ٹاپک کو لے کر 1000 سے زیادہ آیتیں ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میری زندگی کا ایک اہم ٹاپک اور ایک اہم عنوان ہے۔ اور اگر کسی معاشرے سے آخرت نکل جائے اور وہ معاشرہ آخرت کو بھول جائے تو یاد رکھیے گا جو سماج، جو معاشرہ آخرت فراموشی کا شکار ہو جاتا ہے وہ امام وقت کا ناصر نہیں بن پاتا، وہ امام وقت کی نصرت نہیں کر پاتا۔ قرآن کو آپ دیکھ لیجئے، قرآن بار بار کہتا ہے یہ آخرت کو اگر بھول جاؤ گے تو قلوبہم منکرہ، اس کا دل انکار کرنے والا بن جائے گا۔ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھو، خدا کی قسم جن لوگوں نے ائمہ کا انکار کیا ہے ان کی آنکھوں کے سامنے دنیا عظیم تھی اور آخرت کی کوئی ویلو نہیں تھی۔ انہوں نے دنیا کے لیے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا انکار کیا ہے ہمیشہ، ہر دور میں۔ حتیٰ پیغمبر کا جنہوں نے انکار کیا ہے ان کی نگاہوں میں بھی دنیا تھی، آخرت نہیں تھی۔ آپ یہ بنی اسرائیل کو دیکھ لیجئے، قرآن کہتا ہے یہ رسول کو اس طرح پہچانتے تھے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ رسول کو ایسا پہچانتے تھے جیسا ایک باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ کتنی بھی بھیڑ ہو، کتنا بھی مجمع ہو، اگر اس مجمع میں بیٹا نظر آئے تو آدمی یہ انکار نہیں کر سکتا کہ میں نے نہیں پہچانا۔
یہ رسول کو اسی طرح پہچانتے تھے، لیکن انہوں نے رسول کا انکار کیوں کیا؟ چونکہ ان کی نگاہوں میں دنیا عظیم تھی، آخرت بھلا بیٹھے تھے۔ بار بار یہ اہم بیماری ہے، خدا کی قسم دل کو لگنے والی بیماریاں آج عام ہوئی ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے 50 بیماریاں ہماری ظاہری دل کو لگتی ہیں، لیکن روح کے دل کو جو بیماریاں لگتی ہیں، ان بیماریوں میں سے ایک بیماری کا نام آخرت کو بھول جانا، آخرت کو فراموش کر دینا۔ کہتے ہیں کس نے دیکھا جنت، کس نے دیکھا جہنم، کس نے دیکھا سوال و جواب؟ آخرت کو جب بھی انسان بھولتا ہے دل کی بیماری کا شکار ہوتا ہے، اور جب دل بیمار ہو جاتا ہے تو معلوم ہے قرآن کیا کہتا ہے؟ لَقَدْ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا۔ عجیب ہے، قرآن کہتا ہے بہت سے جن و انس کو خلق کیا گیا ہے جہنم کے لیے۔ کون ہے یہ لوگ؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل تو ہے لیکن غور نہیں کرتے۔ لہم اعین، ان کے پاس آنکھیں تو ہیں دیکھتے نہیں ہیں۔ لہم آذان، ان کے پاس کان تو ہے سنتے نہیں ہیں۔ اولئک کالانعام، قرآن کہتا ہے انہیں انسان مت کہنا، یہ جانور ہیں۔ بل ہم اضل، بلکہ جانور سے بھی بدتر۔ آپ دیکھ لیجئے، یعنی دل کام نہ کرے، آنکھیں کام نہ کریں، کان کام نہ کرے، کب؟ جب انسان آخرت بھلا دیتا ہے یہ بیماری لگ جاتی۔ جب بھی انسان نے آخرت کو بھلایا، کس نے دیکھا، کہاں ہے، قیامت کب ہوگی، آپ کو پتہ ہے، آپ یوں ہی بتا رہے ہو، نہیں، آخرت فراموشی وہ بیماری ہے خدا کی قسم اگر کسی سماج کو لگ جائے تو وہ اپنی دنیا میں ایسا مشغول ہو جاتا ہے کہ امام وقت اسے آواز دیتا ہے لیکن لا یسمعون بہا، اب اس کے کان امام معصوم کی آواز کو نہیں سنتے۔ یہ کان نہیں، وہ دل کا کان، یہ آنکھیں نہیں، یہ آنکھیں تو ہو سکتا ہے بڑا اچھا دیکھتی ہوں لیکن وہ دل کی آنکھیں حسین ابن علی کو نہیں دیکھ پاتی۔ حسین کی حل من ناصرین ینصرنا کی آواز نہیں سن پاتے وہ لوگ جنہیں دل کی بیماری لگ جاتی ہے۔ اور دل کی بیماری کب لگتی ہے؟ جب انسان آخرت کو فراموش کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیے نا اہل بیت علیہم السلام نے ان کی تعلیمات میں دیکھیے بار بار اپنے چاہنے والوں کو آخرت یاد دلائیے، بار بار۔ میں روایت دیکھ رہا تھا، مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، ایک صلوات پر محمد، کہ ایک صحابی ہیں جن کا نام جنادہ ابن امیہ ہے۔ یہ کہتے ہیں، خود روایت نقل کرتے ہیں، کامل الزیارہ میں یہ روایت موجود ہے اور دیگر کتابوں میں بھی شاید موجود ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں مولا کی بارگاہ میں حاضر ہوا کب؟ جب مولا کو زہر دیا جا چکا تھا۔ اب آپ کنڈیشن کو تھوڑا میں آپ کی خدمت میں بتا دوں، مولا کو زہر دیا گیا اور زہر کے بعد جگر کے ٹکڑے تشت میں، یہاں تک آپ مصائب میں سنتے ہیں۔ کہتے ہیں اس کنڈیشن میں میں مولا کی خدمت میں آیا، میں نے حضرت سے کہا مولا یہ آخری وقت ہے، میں رو رہا تھا، پھر بھی میں نے مولا سے کہا مولا مجھے کوئی نصیحت، کوئی واعظ۔ دیکھیں جب آدمی امام کے حضور میں آتا ہے تو سب سے بڑا کام یہ ہوتا ہے کہ مولا کا واعظ کچھ ہو تاکہ میرے لیے آسانی ہو جائے۔ یہ کہتے میں نے کہا یبن رسول اللہ اذنی، اے رسول کے بیٹے مجھے موعظہ کریے، نصیحت کریے۔ امام کی بات ہمیشہ اہم ہوتی ہے، لیکن اگر اس کنڈیشن میں امام ہوں کہ جگر کے ٹکڑے تشت میں ہوں، صحابی آ کر کہے کہ مولا کوئی وصیت، کوئی نصیحت کیجئے، تو حضرت کیا نصیحت کریں معلوم ہے؟ حضرت فرما رہے ہیں، عجیب جملہ ہے، حضرت فرما رہے ہیں استعد لسفرک وحصل زادک قبل حلول اجلک۔ مولا فرماتے ہیں اے جنادہ قبل اس کے کہ سفر درپیش ہو تیاری شروع کر دو۔ وحصل زادک قبل حلول اجلک،
قبل اس کے کہ موت آئے زاد راہ کا انتظام کر لو۔ آپ توجہ فرمائیے گا، حضرت آخرت کی یاد دلا رہے ہیں اپنے صحابی کو اس آخری موقع پر۔ پھر اس کے بعد ذرا اور آگے بڑھیے تو حضرت فرماتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّا تَطْلُبَ الدُّنْيَا وَالْمَوْتُ يَطْلُبُكَ، جان لے تو دنیا کی تلاش میں نکل رہا ہے اور موت تیری تلاش میں نکل رہی ہے۔ تو جو فرمائیے گا، خدا کی قسم زندگی کیسے گزارنا ہے، آ کر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھے وَعْلَمْ أَنَّ تَطْلُبَ الدُّنْيَا وَالْمَوْتُ يَطْلُبُكَ، تو دنیا کی تلاش میں نکلا ہے، موت تیری تلاش میں نکلی ہے۔ یہ ہے آخرت، یہ ہے آخرت۔ اور آگے آئیے میں آپ کو بتا دوں، قرآن اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے ایک اہم عنوان جو ہماری خوشبختی کے لیے قائم کیا ہے، اس کا نام یاد آخرت ہے۔ اور آگے آئیے میں آپ کو ایک جگہ بتاؤں، آپ سب کو شاید یاد ہو، جنگ صفین سے جب حضرت امیر لوٹ رہے تھے، آپ کوفے میں داخل ہوئے، وہاں کے بعد آپ نے کوفے کو دارالامارہ بنایا۔ کوفے کا پورا مجمع حضرت امیر کے استقبال کو نکلا، چونکہ پہلی مرتبہ یہاں پر خلیفہ رسول تشریف لے آ رہے ہیں، پورا مجمع مولا کو ویلکم کہنے کے لیے باہر نکلا۔ حضرت امیر جو ہی کوفے میں داخل ہونے والے تھے، پشت کوفہ ایک قبرستان تھا، حضرت رک گئے۔ حضرت نے ان آنے والے زندہ انسانوں کو ابھی مخاطب نہیں کیا۔ توجہ فرمائیے گا، آپ اہل بیت کی تعلیم کو دیکھیے، یہ آنے والے، یہ ویلکم کہنے والے، یہ استقبال کرنے والے لوگوں کو حضرت امیر نے ابھی مخاطب نہیں کیا۔ حضرت نے مخاطب کس کو کیا؟ قبرستان میں سونے والے مردوں کو مخاطب کیا۔ معلوم ہے کیوں کیا؟ مولا یہ زندہ لوگ آپ کے سامنے کھڑے ہیں، پہلے انہیں تو مخاطب کر لو۔ حضرت فرمانا چاہیں گے کہ میں آخرت کی یاد دلا دوں انہیں، تاکہ یہ جن کی سانسیں چل رہی ہیں، یہ زندگی سمجھ رہے ہیں، یہ زندگی نہیں ہے، اگر یاد آخرت کے ساتھ جئیں گے تو یہ زندگی ہوگی۔ لہذا حضرت نے پہلے مردوں کو مخاطب کیا، یا اہل الدیار الموحشا والمحال المخفسا، یا اہل الدیار الموحشا، اے وحشت زدہ گھروں میں رہنے والو، والمحال المخفضا، اے تنہائیوں میں رہنے والو، یا اہل الغربا، یا اہل التربا، یا اہل الوحدہ، یا اہل الوحشا، اے وحشت زدہ گھروں میں رہنے والو، اے مٹیوں کے گھروں میں رہنے والو، اے تنہائیوں میں رہنے والو، اے بے کسو یارو مددگار۔ حضرت وہاں قانون کیا بتا رہے ہیں، اسے غور کریے، انتم لنا فرط سابق ونحن لکم تبع لاحق۔ حضرت ان قبرستانوں کے مردوں سے کہہ رہے ہیں کہ آج جہاں تم پہنچے ہو کل ہمیں بھی وہیں آنا ہے۔ پہلا درس کوفے میں داخل ہونے کے بعد جو حضرت امیر دے رہے ہیں پورے اہل کوفہ کو، وہ کیا دے رہے ہیں؟ انتم لنا فرط سابق، تم پہلے پہنچ گئے۔ ایسا مطلب اس کا یہ نہیں ہوتا کہ ہم یہاں نہیں آئیں گے، تم پہلے پہنچے ہو ہمیں بھی یہیں آنا ہے۔ یعنی مولا پہلا درس جو کوفے میں دینا چاہتے ہیں وہ یہ کہ اے کوفے والو، اگر علی کے ساتھ رہنا ہے تو یاد رکھنا، اگر آخرت کو بھلا دیا تو تم علی کے ساتھ نہیں رہ پاؤ گے۔ اگر تم نے آخرت کو بھلا دیا تو تم علی کے ساتھ نہیں چل پاؤ گے، چونکہ علی بتا رہا ہے انجام سب کا یہی ہے، اینڈ سب کا یہیں پر ہے، یہیں پر آنا ہے۔ اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں وَأَمَّا الدُّورُ فَقَدْ سُكِنَتْ وَأَمَّا الْأَمْوَالُ فَقَدْ قُسِمَتْ وَأَمَّا الْأَزْوَاجُ فَقَدْ نُكِحَتْ۔ جہاں تک تمہارے وہ عالی شان گھر تھے وہاں دوسرے رہنے لگے۔ وَأَمَّا الْأَمْوَالُ فَقَدْ قُسِمَتْ، تم نے جس مال کے لیے گویا نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا، فقط قسمت، وہ دوسروں میں تقسیم ہو گیا۔ وَأَمَّا الْأَزْوَاجُ فَقَدْ نُكِحَتْ، ازواج نے دوسری شادیاں کر لیں۔ عجیب مرحلہ ہے، خدا کی قسم۔ حضرت فرماتے ہیں ھذا خبر ما عندنا وما خبرکم، یہ وہ خبر تھی جو ہمارے پاس ہے اس دنیا کی، اب اس عالم آخرت کی خبر تم بتاؤ۔
وما خبر ما عندکم، تم بتاؤ تمہارے پاس اس عالم کی کیا خبر ہے، اس عالم آخرت کی۔ روایت کا جملہ ثم التفت الی اصحابہ، پھر حضرت اپنے اصحاب کی جانب متوجہ ہوئے، وقالا، اور فرمایا کہ لو اذنا لہم، اگر انہیں اجازت دے دی جائے اور یہ تم سے گفتگو کریں تو فقط ایک جملہ کہیں گے، انا خیر الزاد التقوی، کہ بہترین توشہ راہ جو عالم آخرت میں کام آنے والا ہے اس کا نام تقوی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، خدا کی قسم میں پوری تمہیدی گفتگو آپ کو ایک منظر تک لے جانے کے لیے کر رہا ہوں تاکہ میں آپ کو بتاؤں کہ حسینی معاشرے میں آخرت فراموشی نہیں ہونا چاہیے۔ آخرت اگر بھول گئے تو حسینی معاشرہ نہیں بن سکتا، خدا کی قسم نہیں بن سکتا۔ میں آپ کی خدمت میں کل بھی وہ خطبہ جو روز عاشور مولا نے دیا وہ انشاءاللہ اگر حیات رہی تو آپ کو بتاؤں گا، لیکن آج اس تمہیدی گفتگو کو آپ برداشت کر لیجئے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر انہیں اجازت دے دی جائے تو یہ فقط ایک چیز کہیں گے تم سے، کیا کہیں گے؟ ان خیر الزاد التقوی، بہترین زاد، بہترین توشہ جو یہاں آنا ہے اس کا نام تقوی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے بار بار اہل بیت کہاں متوجہ کرا رہے ہیں ہمیں؟ آخرت کی جانب، آخرت کی جانب، آخرت کی جانب۔ ہم دنیاوی لہو و لعب میں اس قدر مشغول نہ ہو جائیں کہ ہم اپنی آخرت کو بھول جائیں۔ ہم بھول جائیں کہ اس کے بعد ایک اور دنیا ہے، اور اس کے بعد جو دنیا ہے حقیقت میں وہی دنیا ہے، وہی عالم ہے، وہی حیات ہے۔ تم اس دنیاوی حیات پر خوش ہو، یہ دنیاوی حیات ایک سایہ ہے، حقیقت میں وہ آخرت کی حیات ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِنَّ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيْوَانُ، اصل میں حیات آخرت والی حیات ہے، یہ تو ایک سایہ ہے، ٹیمپریری زندگی ہے۔ اس زندگی کو مقدمہ قرار دیا ہے آخرت کی زندگی کے لیے۔ آپ دیکھ لیجیے بار میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، خدا کی قسم ہمیں کبھی بھی اہل بیت نے چھوڑا نہیں تنہا، جہاں پر بھی ہماری نجات کا راستہ مہیا تھا اہل بیت نے ہمیں متوجہ ضرور کرایا ہے۔ آخرت کو یاد کرنا خدا کی قسم ہمارے لیے اتنا ضروری ہے کہ اگر آخرت فراموشی ہمارے سماج میں آ گئی اور ہم دنیا میں غرق ہو گئے تو یاد رکھنا پھر یہ نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، خمس یہ سب ایک عادت ہوگی، عبادت نہیں ہوگی۔ توجہ فرما رہے ہیں، اگر نماز کے وقت آپ کو یاد آ جائے کہ یہ نماز کہیں میری آخری نماز نہ ہو، اگر روزے کے وقت یہ سارا مرحلہ اگر دیکھیں نا، اور بار آپ کو متوجہ بھی کیا جاتا ہے، اہل بیت نے کبھی چھوڑا نہیں ہے۔ میں ایک عجیب روایت دیکھ رہا تھا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، جس روایت نے پیغمبر نے بڑے حسین انداز میں آخرت کو یاد دلایا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں القبر ینادی فی کل یوم بخمس کلمات۔ عجیب روایت ہے، خدا کی قسم عجیب روایت ہے۔ القبر ینادی فی کل یوم بخمس کلمات۔ یہ قبریں جو ہیں نا یہ 5 آواز روزانہ لگاتی ہیں، یہ قبریں 5 آواز روزانہ لگاتی ہیں۔ القبر ینادی کل یوم 5 کلمات، 5 آوازیں۔ کیا کہتی ہے قبر معلوم ہے؟ انا بیت الوحدہ فاحملوا الی انیسا، میں تنہائی کا گھر ہوں، جب یہاں آنا تو کسی مونس اور مددگار کو ساتھ لے کر آنا۔ انا بیت الظلمہ، میں اندھیرے کا گھر ہوں، فاحملوا الی سراجا، جب یہاں آنا تو چراغ ساتھ لے کر آنا۔ انا بیت التربہ، میں مٹیوں کا گھر ہوں، فاحملوا الی فراشا، جب یہاں آنا تو اپنا بستر ساتھ لے کر آنا۔ عجیب ہے۔ انا بیت الفقر، میں فقر کی جگہ ہوں، یہاں کچھ ہوتا نہیں ہے، فاحملوا الی کنزا، جب آنا تو خزانہ ساتھ لے کر آنا۔ وانا بیت الحیات، میں سانپ بچھوؤں کا گھر ہوں، فاحملوا الی تریاقا، جب یہاں آنا تو اپنی دوا ساتھ لے کر آنا۔ یہ 5 آوازیں قبر کی اگر آپ غور فرما لو، قبر کیا کہتی ہے؟ انا بیت الوحدہ، میں تنہائی کا گھر ہوں۔ کون جاتا ہے کس کی قبر میں؟ مجھے انصاف سے بتاؤ۔
قبر کہتی لیکن آنا تو کسی کو ساتھ لے کر جانا. کون جائے گا میرے ساتھ؟ سورہ انا انزلنا پڑھنے کے لیے اگر میرے دوست رک جائیں تو بڑی بات ہے. یہ میرے ساتھ قبر میں جائیں گے. بڑی مشکل سے لوگ رک پاتے ہیں. وہ 7 مرتبہ سورہ انا انزلنا کے لیے بھی بہت مشکل سے 50 کام ہوتے ہیں اور ہم بھی نہیں رکتے, تو پھر ہماری قبر پہ کون رکے گا؟ توجہ فرما رہے ہیں. لیکن قبر کیا کہتی ہے؟ انا بیت الوحدہ فحملوا الی انیسا. جب آنا تو کسی کو ساتھ لے کر آنا. عجب. انا بیت الظلمہ, میں اندھیرے کا گھر ہوں. فحملوا الی سراجا, جب آنا تو کوئی چراغ, کوئی روشنی کا سامان ساتھ لے کر آنا. کون روشنی کا سامان ساتھ لے کر جاتا ہے؟ کیا میرے ہمراہ ہوگا؟ انا بیت الفقر, میں فقر کی جگہ ہوں. فحملوا الی کنزا, خزانہ ساتھ لے کر آنا. انا بیت التربہ, تمہاری عادت بڑے نرم بستروں پہ سونے کی ہے, یہاں تو زمین ہے. فحملوا الی فراشا, اپنا بستر ساتھ لے کر آؤ. انا بیت الحیات, میں سانپ بچیوں کا گھر ہوں. فحملوا الی تریاکا, جب یہاں آؤ تو دوا ساتھ لے کر آؤ. اب مجھے انصاف سے بتاؤ, کیا تیاری ہوئی ہے؟ کیا آخرت یاد ہے؟ اب اسی حدیث میں پیغمبر بتاتے ہیں وہ 5 چیزیں جو تمہیں قبر میں لے جانی ہیں بعنوان انیس. کسے لے جاؤ گے معلوم ہے؟ وَأَمَّا الْأَنِيسُ فَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ, قبر کے مونس کا نام قرآن کی تلاوت ہے. قبر میں کوئی ساتھ نہیں جاتا. وَأَمَّا الْأَنِيسُ فَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ, یہ تلاوت قرآن ہے نا, یہ قبر میں تمہارا مونس ہے. یہ کب مونس ہے؟ مونس کسے کہتے ہیں معلوم ہے؟ جس سے آپ کا لگاؤ ہو. ہوتا ہے کبھی کبھار, میں ایک مثال دوں, آپ کا ایک دوست ہو نا جس سے بہت لگاؤ, اس کے ساتھ اگر آپ 4 گھنٹہ بیٹھ کر بھی بات کرو نا تو آپ نہیں تھکتے. لیکن ایک آدمی جس سے بہت زیادہ لگاؤ نہیں ہونا, 10 منٹ کے بعد آپ کروٹ بدلتے ہو کہ کیسے یہ جائے یا میں چلا جاؤں, چونکہ آپ اس سے مانوس نہیں ہونا. لیکن جس سے مانوس ہو, کبھی کبھار پوری رات گزر جاتی ہے. ایک دوست بڑے دور سے آیا, بڑا قریبی تھا, پوری رات گزر گئی, ٹائم بھی نہیں پتہ چلا. کیوں؟ چونکہ مانوس ہیں. جس سے مانوس ہوتے ہیں اس کے ساتھ رہنے میں اطمینان ہوتا ہے. اگر زندگی میں قرآن سے مانوس ہو تو قبر میں یہی انیس تمہارے ساتھ جائے گا. قبر میں یہی انیس تمہارے ساتھ جائے گا. فتلاوت القرآن. اور ماں باپ کے لیے بھی عرض کروں, پیغمبر اکرم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا ہے, ادبوا اولادکم علی 3 خصال, اپنی اولاد کی تربیت کرو, انہیں ادب سکھاؤ. 3 ادب, حب نبیکم, نبی کی محبت, وحب اہل بیت النبی, اہل بیت نبی کی محبت, وتلاوت القرآن. یہ ماں باپ کا حق ہے اپنی اولاد کو محبت نبی, محبت اہل بیت نبی اور تلاوت القرآن سے آشنا کریں. الحمدللہ ہمارے یہاں کچھ یہ سب ہے. یہ جو مجلسوں میں آپ آتے ہو یہی محبت اہل بیت ہے. یہاں پر جو ذکر پیغمبر و آل پیغمبر سنتے ہو یہی محبت پیغمبر ہے. لیکن اگر قرآن سے دوری ہے تو خدا کی قسم قرآن پڑھا جائے. قرآن میں آپ سے خدا کلام کر رہا ہے, خدا آپ سے باتیں کر رہا ہے. مولا امام سجاد فرماتے ہیں اگر پوری دنیا نہ ہو اور کائنات میں کوئی نہ ہو, فقط قرآن ہو تو لمستوحشت, تو مجھے کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی. کیوں گھبراہٹ نہیں ہوگی؟ چونکہ جس سے خدا باتیں کرتا ہے وہ گھبرائے گا کیوں؟ اگر میرا خدا قرآن میں مجھ سے باتیں کر رہا میں کیوں گھبراؤں گا؟ لہذا اما الانیس فتلاوت القرآن. انیس کون ہے؟ تلاوت القرآن ہے. اب اس کے بعد ایک چیز جو مجھے لے جانا ہے وہ روشنی, چراغ لے کر جانا ہے. روایت کہتی ہے وَأَمَّا السِّرَاجُ, چراغ کا نام فصلاۃ اللیل, یہی نماز شب ہے, تمہارے قبر کی چراغ ہے. یہ نماز شب نہیں ہے, یہ قبر میں روشنی کا سبب ہے. پھر اس کے بعد کیا لے جانا ہے ہمیں؟ ہمیں لے جانا ہے فراش, بستر لے کر جانا ہے. قبر کے بستر کا نام کیا معلوم؟ اما الفراش فعمل الصالح, یہ جو نیک کام انجام دیتے ہو نا یہی قبر کا بستر ہے. یعنی اپنی قبر خود تیار کرنا ہے.
جیسا چاہو تیار کرو، اسے جنت بنا لو، اسے جہنم بنا لو، ہے نا، حفرۃ من النار، یا تو اسے کیا کر لو، جہنم کا ایک ذریعہ بنا لو، جہنم بن جائے، یا یہی قبر آپ کی جنت بن جائے۔ فعمل الصالح، یہ نیک کام جو آپ کرتے ہو، یہ نیک کام کیا ہوا؟ یہ نیک کام ہوا آپ کا بستر، جہاں قبر میں آرام سے۔ تو جو فرما رہے ہیں چوتھی چیز کیا ہے؟ قبر میں خزانہ ساتھ لے کر جانا ہے۔ خزانہ کیا ہوگا؟ وَأَمَّا الْكَنْزُ فَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، قبر کے خزانے کا نام توحید پروردگار عالم۔ وَأَمَّا التِّرْيَاقُ، قبر کی دوا کا نام کیا ہے معلوم ہے؟ سانپ بچھوؤں کا نام کیا ہے معلوم ہے؟ سانپ بچھوؤں کی دوا کا نام کیا ہے؟ عجیب ہے، فَالصَّدْقَةُ تِرْيَاقُ، یہ جو صدقہ نکالتے ہو یہ تریاق قبر ہے، دوائے قبر ہے۔ اب مجھے انصاف سے بتاؤ، اہل بیت بار بار متوجہ نہیں کر رہے ہیں ہمیں؟ آخرت فراموشی اگر کسی سماج میں آ جائے گی، یاد رکھے گا، اگر کوئی سماج آخرت کو بھول جائے، آخرت کو بھول جائے، تو خدا کی قسم وہ امام معصوم کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، جن جن لوگوں نے آخرت کو بھولا ہے وہ امام معصوم کے ساتھ نہیں آ پائے۔ اب میں آپ کو آ کر کربلا کے مرحلے سے جوڑتا ہوں۔ حسین ابن علی جب مکے سے نکل رہے ہیں تو مولا نے کیا نعرہ بلند کیا تھا؟ مجھے انصاف سے بتاؤ، مولا نے جو نعرہ دیا تھا، کس نعرے پر مولا نے بلایا تو لوگوں کو؟ من کان باغلا فینا مہجتہ ومعتنا علی لقاء اللہ نفسہ فلیرحل معنا انی راحل مصبحا انشاءاللہ تعالی۔ حضرت نے ایک نعرے پہ مجمع جمع کیا تھا، اس نعرے کا نام یہ تھا، من کان باذلا فینا مہجتہ، جو خون جگر ہماری راہ میں بہا سکتا ہے، ومعتنا علی لقاء اللہ نفسہ، جو اللہ سے ملاقات کا جذبہ رکھتا ہے، فلیرحل معنا، وہ ہمارے ساتھ آئے۔ یعنی حسین نے پہلے ہی کنڈیشن لگا دیا تھا کہ کربلا وہی آئے گا جسے آخرت یاد ہوگی، جو آخرت بھولے گا وہ کربلا نہیں آ سکتا۔ فلیرحل معنا، کون آئے ہمارے ساتھ؟ من کان باذلا فینا مہجتہ، جو خون جگر بہا سکتا ہو، ومعتنا علی لقاء اللہ نفسا، اور اپنی جان کو خدا سے ملاقات کے لیے جس نے آمادہ کر لیا ہے، جو ملاقات خدا کو تیار ہے، وہ ہمارے ساتھ آئے۔ اس نعرے پہ میرے مولا نے پورے مجمع کو جمع کیا ہے۔ اب معلوم ہے وہ جو خطوط آئے تھے نا 18,000، وہ جو بڑے بڑے نعرے لگائے جا رہے تھے، مولا آ جائیے، پھل تیار ہے، ہماری تلواریں آمادہ ہیں، ہمارے نیزے آمادہ ہیں، ہم آپ کی نصرت کو آمادہ ہیں، وہ تمام لوگ حضرت نے جب نعرہ لگایا کہ نہیں، جو خدا سے ملاقات کا جذبہ رکھتا ہے، یعنی حسین ابن علی کے ساتھ اگر رہنا ہے تو دنیا تمہاری نگاہوں میں حقیر ہو، آخرت عظیم ہو۔ دنیا تمہاری نگاہوں میں اتنی عظیم نہ ہو جائے کہ آخرت کو قربان کر دو، خدا کی قسم۔ اور آپ دیکھ لو اصحاب امام حسین کو، وہ کیسے گئے۔ آپ جناب حبیب کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، جناب حبیب اور جناب مسلم دونوں ساتھ گئے، ہمارے ہاں پڑھا جاتا ہے جناب حبیب کے بارے میں، جناب مسلم بھی جناب حبیب کے ساتھ گئے ہیں۔ اور جانے کا انداز معلوم ہے کیا ہے؟ جب وہ خط آیا، وہ خط لے کر جناب حبیب جانے کی تیاری میں تھے، راستے میں ملاقات ہوئی تھی جناب مسلم سے۔ کہاں ملاقات ہوئی تھی؟ راستے میں۔ تاریخ کہتی ہے جناب مسلم حمام جا رہے تھے، چونکہ میں نے کل بھی عرض کیا گھروں میں حمام نہیں ہوتا تھا، حمام جا رہے تھے، کپڑے کی گٹھریاں آپ کے ہاتھوں میں تھی۔ جناب مسلم نے جناب حبیب سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا مولا کی نصرت کو جا رہا ہوں، حضرت نرگہ آدھا میں گھر چکے ہیں۔ جناب مسلم نے کہا چلو ساتھ چلتے ہیں۔ کہا مسلم جا کر اپنے گھر والوں کو تو بتا دو۔ کہا مانے ہی نہیں نا، جب حسین بلائیں تو دنیا تمہارے پیروں کی زنجیر نہ بننے پائے۔
تو جو فرما رہے ہیں یہ بہت اہم مرحلہ ہے، خدا کی قسم یہیں پر اپنے آپ پر بھی غور کرو۔ معلوم ہے امام زمان کے انتظار کرنے والوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ متجافی کہا جاتا ہے۔ میں ایک معنی اور کر دوں تاکہ تھوڑا سے اور بات واضح ہو جائے۔ متجافی کہتے ہیں، منتظر یعنی متجافی۔ متجافی کا آسان معنی کروں گا، آپ اگر کبھی نماز جماعت میں آئیے نا، امام جماعت کی دوسری رکعت ہو اور آپ پہلی رکعت میں ہو، آپ کیا کرتے ہو؟ جب امام جماعت تشہد میں ہوتا ہے تو آپ آرام سے تو نہیں بیٹھتے نا، چونکہ آپ کو تو تشہد پڑھنا نہیں ہے، لہٰذا آپ پیروں کو تھوڑا اٹھا کر بیٹھتے ہیں نا، تھوڑا پیروں کو اٹھا کے بیٹھتے ہیں۔ اس حالت کو عربی میں کہتے ہیں تجافی، اور یہ حالت جس کے اوپر طاری ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے متجافی، یعنی اس کا پیر زمین پہ نہیں ہوتا، ایک دم آمادہ رہتا ہے کہ یہاں تشہد امام جماعت کا ختم ہو اور یہاں یہ فوراً کھڑا ہو جائے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ متجافی۔ منتظر امام کو کیا کہا جاتا ہے؟ متجافی۔ مطلب سمجھ رہے ہو کہ اگر وہ آواز آ جائے تو اتنا آمادہ ہیں کہ ہمارے پیر بھی زمینوں پہ نہیں ہیں، بس آواز آئے بجلی کی رفتار سے اپنے مولا کے حضور میں پہنچ جائیں۔ اتنی آمادگی کس کے اندر ہے؟ وہی جو آخرت کو یاد کیے ہوئے ہوگا، وگرنہ مجھ جیسا 50 کام امام کو بتائے گا، مولا ابھی آپ آ گئے، ابھی تو میں یہاں جا رہا تھا، وہاں جا رہا تھا، یہ کام ہے وہ کام ہے۔ بعضوں نے کیا نہیں، کربلا میں نہیں کیا بعضوں نے، حضرت نے فرمایا چلو کہا مولا یہ تھوڑا سے سامان ہے گھر پہنچا کے آتا ہوں۔ امام کو مت بتاؤ، خدا کی قسم امام کو مت بتاؤ۔ میں نے ایک جگہ بمبئی میں عرض کیا تھا، اگر نماز پڑھ رہے ہو، 4 رکعت کی نماز پڑھ رہے ہو، 2 رکعت اگر پڑھ چکے ہو اور امام وقت بلا لے تو وہ بعد کی جو 2 رکعت پڑھو گے وہ نماز باطل ہے۔ پتہ نہیں یہ مسئلہ حل ہوا یا نہیں حل ہوا۔ بعد کی جو 2 رکعت پڑھو گے وہ باطل ہے، چونکہ جب امام نے بلا لیا ہے آپ کو تو آپ کا وظیفہ اور آپ کی ذمہ داری امام کے پاس جانا ہے، یہ یاد رکھو۔ یہ معرفت آپ کے اندر پیدا ہو، یہ معرفت کب پیدا ہوگی؟ جب آخرت کو یاد کروں گا۔ میں آخرت کو اگر بھول گیا، حضرت نے کیا فرمایا؟ من کان باغلا فینا موجتہ، ہر کوئی ہمارے ساتھ نہیں آئے، ہر کوئی کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہی آئے گا حسین ابن علی کے ساتھ جسے آخرت یاد ہوگی۔ وگرنہ اگر آپ دیکھیے نا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، بعض نام نہیں لوں گا، فقط اشارے سے آپ سمجھ لیجئے گا۔ جب حضرت مکے سے نکلنے لگے نا، ایک صاحب آئے، بہت اپنا ظاہری بادلوں کا تو کیا نام ہے، بڑے مومن اور متقی بنے ہوئے لوگ ہوتے، دھوکہ دار، یہ دھوکہ دینے والے لوگ جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ بھی کافی مشہور تھے، بڑے زاہد بڑے مومن۔ آئے مولا کے پاس، مولا سے کہنے لگے مولا کہاں جا رہے ہو؟ حضرت نے فرمایا کہ میں قیام کر رہا ہوں۔ کہا مولا مت جائیے، دیکھیے امام کو مشورہ مت دیجیے آپ، تو یہ فرما رہے ہیں آپ امام کو مت بتائیے، آپ کو امام کے ساتھ چلنا ہے، وہاں اپنے مشورے نہیں دینے ہیں، وہاں بتانا نہیں ہے کہ مولا ابھی نہیں، تھوڑا سے سردی ہو جائے گرمی ہو جائے، نہیں۔ حضرت نے فرمایا جا رہا ہوں۔ کہا مولا آپ کو قتل کر دیا جائے گا، پتہ نہیں پہنچے آپ لوگ جو صاحب تھے، کہا آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے، دین اسلام کو بچانا ہے، معلوم ہے۔ حضرت نے فرمایا تم چلو گے ہمارے ساتھ، تم چلو گے ہمارے ساتھ؟ کہا مولا مجھے معاف کریے، میں نہیں چل پاؤں گا، مجھے معاف کریے، میں آپ کے ساتھ نہیں چل پاؤں گا۔ اور یہ میرے مولا خود کہتا ہے، تو وہ جو آخرت اگر آدمی بھول جائے تو وہ باتیں جو اس کو معلوم ہوتی اس پر بھی عمل نہیں کرتا۔ کہ مولا میں نے آپ کے نانا سے سنا ہے کہ جب میرا بیٹا حسین قیام کے لیے نکلے اور اگر کوئی اس کے ساتھ نہیں نکلے گا تو وہ ذلیل ہوگا۔ یہ روایت بھی اس نے خود نقل کیا کہ میں نے آپ کے نانا سے کیا سنا ہے کہ اگر حسین نکلیں اور کوئی حسین کی مدد کو نہ نکلے تو وہ ذلیل ہوگا۔ پھر اس کے بعد معلوم اس نے کیا کہا؟ کہ مولا تھوڑا سے اپنا پیرہن اٹھا دیجئے، میں اس جگہ کا بوسہ لینا چاہتا ہوں جہاں پیغمبر بوسہ لیا کرتے تھے۔ عجیب ہے، عجیب ہے، خدا کی قسم۔ دیکھیے یہ دنیا داروں کو دیکھیے، آپ بوسہ لے لوں گا لیکن آپ کے ساتھ چلوں گا نہیں، کیونکہ یہاں تو کچھ جا نہیں رہا ہے نا، یہاں جان تو نہیں جا رہی، میری دنیا بچی ہوئی ہے، 2-4 لوگوں میں عزت بھی بڑھ جائے گی کہ میں امام حسین کی عزت کرتا ہوں،
مولا اپنا پیرہن اٹھائیے، میں آپ کے سینے کا بوسہ لینا چاہتا ہوں، چونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پیغمبر اس سینے کا بوسہ لیتے تھے۔ حضرت نے فرمایا چلو گے؟ کہا نہیں، چلنے کی بات تو مت کریے، چلوں گا نہیں آپ کے ساتھ، میں نے سن رکھا ہے آپ کے نانا سے کہ جو آپ کے ساتھ نہیں جائے گا وہ ذلیل و رسوا ہوگا۔ عجیب ہے، اب اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ کسی سے نہیں سنا، خود سنا ہے۔ مولا نے فرمایا چلو گے؟ کہا نہیں چلوں گا۔ اور حدیث سچی بھی ہوتی ہے، حدیث سچی ہوتی ہے اگر حدیث معصوم سے ہو تو، حدیث میں جھوٹ کا امکان ہی نہیں ہے اگر معصوم سے صادر ہو۔ کیا کہا تھا؟ جو آپ کے ساتھ نہیں جائے گا وہ ذلیل ہوگا۔ اور اتنا ذلیل ہوا، اتنا ذلیل ہوا کہ آج حسین کے ساتھ نہیں گیا، اور ایک دن ایسا آیا کہ اس نے حجاج کے پیروں پہ بیعت کیا ہے۔ کہاں بیعت کیا ہے؟ حجاج کے پیروں پہ بیعت کیا ہے۔ اور اس وقت بڑی حدیثیں بھی ان کو یاد آ گئی۔ یہی وہ صاحب تھے جنہوں نے مولائے متقیان کی بیعت نہیں کیا تھا، معلوم ہے آپ کو؟ مولائے متقیان کی بیعت نہیں کیا تھا، اور جب حجاج عبد الملک مروان کا نمائندہ بن کر آیا ہے تو یہ رات میں پہنچ گئے بیعت کرنے، چونکہ معلوم ہے حجاج تو حجاج ہے نا، وہ سب کے نام پڑے گا کون کون آیا تھا اور کون کون نہیں آیا تھا۔ رات میں ان سے کہا نہیں صبح کر لینا بیعت، کہا نہیں تم نے پیغمبر کی حدیث نہیں سنی ہے، من مات ولم یعرف امام وما نہیں ماتا میتتن جاہلیہ۔ آج جو حسین کو امام ماننے کو تیار نہیں ہے، کل وہ حجاج کے لیے امامت کی حدیث پڑھتا ہے۔ پتہ نہیں بات واضح ہے نہیں واضح ہے؟ وہ حجاج کے لیے امامت کی حدیث پڑھتا ہے۔ تاریخ میں ملتا ہے حجاج لیٹ چکا تھا، اس نے کہا کون آیا ہے؟ کہا وہ صاحب آئے ہیں۔ کون سے کہو صبح آئے؟ کہ نہیں وہ تو حدیث پڑھ رہے ہیں۔ کہہ رہے اگر آج کی رات مر گیا بغیر امام کی معرفت کے تو جاہلیت کی موت ہو جائے گی۔ آ گئے، حجاج نے کہا دیکھو میں تھک بہت گیا ہوں اور یہ میں پیر لحاف سے نکال لوں، اسی پیر پہ بیعت کرو چلے جاؤ۔ ایک جملہ کہوں، جسے علی کے ہاتھوں پہ بیعت کا افتخار نہ ہو وہ حجاج کے پیروں پہ بیعت کرتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ حجاج کے پیروں پہ بیعت کرتا ہے۔ یہ وہ اہل دنیا ہے جو حسین کے ساتھ نہیں آئے، اور حسین نے لیا بھی نہیں ان کو ساتھ، نہیں لیا، مولا جانتے، لیکن ان کی چہروں سے نقاب بھی ہٹانا تھا۔ وہ دیداری کا جو نقاب پہنے ہونا وہ ہٹانا ہے آپ کے چہروں سے کہ آپ یہ دیدار نہیں ہو، آپ دنیا طلب ہو، دین کو سہارا بنا رکھا ہے۔ انہی جیسے لوگوں کے لیے امام نے فرمایا ان الناس عبید الدنیا والدین لعق علی السنتہم، یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کے بندے نہیں ہیں، یہ دنیا کے بندے ہیں۔ ان الناس عبید الدنیا، ان کی زبانوں پہ جو دین دیکھ رہے ہو یہ دین نہیں ہے، یہ لقلقہ زبانی ہے، یہ دین ان کے وجود میں نہیں ہے۔ یہوتونہ ما درت معاشہم، یہ دین کا بڑا طواف لگاتے ہیں جب تک ان کی دنیا چلتی ہو، لیکن جہاں دنیا جانے کی بات آ جائے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ دیدار نہیں تھے، یہ وہی دنیا پرست لوگ تھے، یہ وہی دنیا پرست تھے۔ خدا کی قسم آپ دیکھیے آخرت فراموشی۔ اب میں آپ کی خدمت میں جلدی وہ مرحلہ عرض کروں کہ کربلا میں آخرت کو کیسے یاد کیا گیا۔ امام نے کیا فرمایا؟ من کان باذلا فینا مہجتہ، جو خون جگر بہا سکتا ہوا ہے، وہ معتنا علی لقاء اللہ نفسا، جو خدا سے ملاقات کرنے کا ارادہ رکھتا ہوا ہے۔ ہر کسی کو ساتھ آنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ حسین ابن علی نے دھوکے پہ مجمع نہیں جمع کیا ہے، حسین ابن علی نے معرفت پہ مجمع جمع کیا ہے۔ دھوکے پہ جو مجمع جمع کیا جاتا ہے وہ چراغ بجھنے سے پہلے بھاگ جاتا ہے، معرفت کی بنیاد پہ جو مجمع آتا ہے وہ چراغ بجھنے کے بعد بھی نہیں جاتا ہے۔ تو فرما رہے ہیں حسین نے بھیجا ہے، نہیں گئے ہیں۔ کیوں نہیں گئے ہیں؟ کیونکہ حسین نے ان کو بتایا ہے کہ کیا ہے۔ حسین نے کوئی دھوکہ نہیں دیا کہ نہیں آؤ چلو یہ ہو جائے گا وہ۔ حسین تو پہلے دن سے اعلان کریں جذبہ ہے خون جگر بہانے کا تو آؤ، خدا سے ملاقات کرنے کا جذبہ ہے تو آؤ۔ اور خود امام حسین کے لیے آپ زیارت اربعین میں نہیں دیکھتے بَذَلَ مُحْجَتَهُ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَحَيْرَةِ الضَّلَالَةِ۔ حسین نے اپنا خون جگر بہا دیا
کیوں جی خون جگر بہا دیا؟ تاکہ وہ جہالت جو عام کی جا رہی تھی، وہ گمراہی، وہ تحیر جو لوگوں کے درمیان عام کیا جا رہا تھا، اس تحیر کے طوفان سے دین کو نکالا جا سکے، مسلمانوں کو نکالا جا سکے، لہٰذا حسین نے اپنا خون جگر بہا دیا۔ اب یہ دو مرحلے کو بس عرض کروں اور آپ کی رحمت کو تمام کروں۔ جہاں چاہنے والوں کو بلایا وہاں کیا کہا؟ بذل مہجتہ فینا، ہماری راہ میں خون جگر بہاؤ۔ اور زیارت اربعین میں کیا ہے؟ میرے اللہ، حسین نے تیری راہ میں اپنا خون جگر بہا دیا۔ یہ دونوں کو اگر ملائیے نا تو ایک پیغام ہے، وہ یہ پیغام ہے کہ اگر خدا سے قریب ہونا چاہتے ہو تو کچھ ہی ذوات ہیں جو بغیر واسطے کے خدا سے قریب ہوتی ہیں، اور ان کا نام اہل بیت ہے، اور اس کے علاوہ کائنات میں جو بھی ہے اسے اگر خدا سے قریب ہونا ہے تو واسطہ صرف اہل بیت ہے، واسطہ صرف اہل بیت ہے۔ لہذا امام نے فرمایا جسے آنا ہے اس نظریے کے ساتھ آئے۔ اور معلوم ہے 6 محرم کو حسین نے خط لکھا، وقت نہیں رہ گیا، 6 محرم کو حسین نے خط لکھا ہے۔ کس کے نام لکھا معلوم ہے؟ جناب محمد حنفیہ کے نام۔ 6 محرم کو، ہمارے یہاں کم پڑھا جاتا۔ خط کتنی لائن کا معلوم ہے؟ 1 لائن کا خط ہے، بڑا خط نہیں، 1 لائن کا خط ہے۔ خدا کی قسم 6 محرم کو مولا نے خط لکھا ہے، اور اس خط کی روایت کس نے کیا معلوم ہے؟ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، امام فرماتے ہیں کتب الحسین الی محمد ابن علی، حسین ابن علی نے محمد ابن علی کے لیے خط لکھا۔ کہاں سے؟ من کربلا، کربلا سے خط لکھا۔ خط کا مضمون کیا معلوم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد فکأن الدنیا لم تکن وکأن الآخرہ لم تزل، خط تمام، 1 لائن کا خط ہے۔ فکأن الدنیا لم تکن وکأن الآخرہ لم تزل۔ یہیں سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں نا کہ ہر کوئی حسین کے ساتھ نہیں جا پائے گا۔ حسین کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں حسینی بننا ہے نا، ایک خط 6 محرم کو، 1 لائن کا خط، لیکن ایک دنیا مضمون اس خط کے اندر موجود ہے۔ وہ کیا؟ فَكَأَنَّ الدُّنْيَا لَمْ تَكُنْ وَكَأَنَّ الْآخِرَةَ لَمْ تَزَلْ، دنیا میں ایسا جیو کہ لگے کہ دنیا میں نہیں ہو، آخرت میں ہو۔ میں نے آسان ترجمہ کر دیا۔ ایسی زندگی گزارو کہ لگے ہی نہیں کہ تم دنیا میں ہو، ایسا لگے ابتدا سے تم آخرت میں ہو، یعنی جو کام کرو تمہاری نگاہ میں آخرت ہو۔ وہ 60-70 سال کے بعد آخرت نظر میں نہ آئے، جو بھی کام دنیا میں کرو تمہیں ایسا لگے کہ تم آخرت میں ہو۔ آخرت میں جاؤ گے کیا؟ ابھی سے فرض کر لو کہ آخرت میں ہو، ابھی سے فرض کرو۔ یہ مولا کے خط کا مضمون ہے۔ فَكَأَنَّ الدُّنْيَا لَمْ تَكُنْ، گویا دنیا ہے ہی نہیں، وَأَنَّ الْآخِرَةَ لَمْ تَزَلْ، اور گویا ہمیشہ سے آخرت ہے۔ یعنی مولا فرمانا چاہتے، اے میرے حسینیوں، اے میرے ساتھ چلنے والوں، اے میرا نام لینے والوں، اے میری نصرت کا دم بھرنے والوں، اے میری محبت کا شعار لگانے والوں، تمہیں معلوم ہے حسین کے ساتھ چلنے کی ایک کنڈیشن بہت ضروری ہے، اس کا نام آخرت کو یاد رکھنا ہے۔ آخرت فراموش کر دیا تو تم حسین کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ اور انشاءاللہ میں کل عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ حضرت نے اہل دنیا کے لیے روز عاشورہ خطبہ دیا ہے۔ حضرت نے بتایا کہ اتنا بڑا مجمع کیوں آیا ہے مجھ سے لڑنے کے لیے، اس میں سے کون ہے مجھے انصاف سے بتاؤ جو حسین کو نہیں پہچانتا ہے۔ سب حسین کو جانتے ہیں، سب حسین کو پہچانتے ہیں، ان میں حافظان قرآن بھی ہیں، ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو نمازیں بھی ظاہراً پڑھتے تھے، لیکن سب نے اپنا دین بیچا ہوا ہے۔ سب کی نگاہوں میں دنیا بڑی ہو چکی ہے، کوئی شہر رے سے بکا ہے تو کوئی درہم و دینار میں بکا ہے، کوئی مقام و منصب میں بکا ہے۔ یہ وہی لوگ بکتے ہیں جو آخرت بھول جاتے ہیں اس دنیا فانی کے لیے۔ دنیا ہونا بری بات نہیں ہے، دنیا زدہ ہونا بری بات ہے۔ میں انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، دنیا بہت اچھی چیز ہے، لیکن دنیا
کہ اسیر ہونا اچھی چیز نہیں ہے۔ دنیا خوب رہے آپ کے پاس، لیکن دنیا تمہارے کنٹرول میں ہو، تم دنیا کے کنٹرول میں نہ رہو۔ جہاں تم دنیا کے کنٹرول میں چلے گئے، جہاں تم دنیا کے اسیر ہو گئے، وگرنہ دنیا تو بہترین چیز ہے۔ یہ پیسہ نہ ہو، یہ مال نہ ہو، یہ دولت نہ ہو، یہ اتنی بڑی بڑی مجلسیں، یہ اتنی بڑی بڑی عزاداریاں، یہ امام بارگاہ، یہ سب اسی دنیا سے ہو رہا ہے، یہ سب انہی مال سے ہو رہا ہے۔ لیکن یہ مال نہیں ہے، یہ آخرت ہے، یہ دنیا نہیں ہے، یہ بھی آخرت ہے۔ حتیٰ بعض روایات میں ہے، میں انشاءاللہ کل عرض کروں گا، اب آج وقت نہیں رہ گیا، کہ اگر انسان اپنے اہل و عیال کے لیے محنت و مشقت کرتا ہے تو وہ دنیا طلب نہیں ہے، وہ آخرت طلب ہے، وہ آخرت کے لیے نکلا ہے۔ اس کو دنیا طلب مت کہنا، وہ آخرت کے لیے نکلا ہے۔ دنیا جب آپ کی آنکھوں کو اندھا کر دے تو وہ خطرناک ہے۔ دنیا جب حق نہ دیکھنے دے، دنیا جب امام کو نہ دیکھنے دے، دنیا جب ساری ویلیوز کو آپ کی نگاہوں سے دور کر دے اور آپ کو فقط دنیا نظر آئے، تو وہ دنیا وہ ہے جسے حضرت امیر نے فرمایا طلقتک ثلاثا، میں نے تجھے 3 مرتبہ طلاق دیا۔ یہ دنیا جب آنکھوں کو اندھا کر دیتی ہے، دنیا جب آپ کو مست کر دے، دنیا کے آگے اتنے اسیر ہو جاؤ کہ معلوم بھی رہے کہ حسین ہیں، اس کے بعد بھی دنیا تمہارے پیروں میں زنجیر بن کے کھڑی ہو جائے۔ کسی نے عمر سعد سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کس کے قتل کا ارادہ رکھتے ہو؟ حسین کے قتل کا ارادہ۔ پہچانتے ہو حسین کون ہے؟ عمر سعد کہتا ہے میں حسین کو نہیں پہچانتا، میں حسین کو بالکل پہچانتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ حسین کو قتل کر کے میرے مقدر میں جہنم ہے۔ یہ عمر سعد کا جملہ ہے۔ حسین کو قتل کر کے میری تقدیر میں صرف جہنم ہے، لیکن میں کیا کروں، میری آنکھوں سے شہر رے دور نہیں ہوتا۔ اب توجہ فرما رہے ہیں، شہر رے کی محبت نے اتنا انسان کو اسیر کر لیا ہے کہ اب وہ انسان نہیں، حیوان و درندہ بن چکا ہے، اور آتا ہے رسول کے بیٹے کو قتل کرنے کے لیے۔ مطلب سمجھ رہے؟ بہت اہم مرحلہ ہے، خدا کی قسم۔ یہ اگر کسی سماج و معاشرے میں بیماری ہو جائے نا، آپ کو میں انشاءاللہ کل عرض کروں دنیا داری کیا ہے اور دنیا کا رکھنا کیا ہے، یہ بہت اہم مرحلہ حضرت نے اپنے خطبے میں فرمایا۔ میں انشاءاللہ کل عرض کرتا ہوں، خلق الدنیا جعلہا دار فناء و زوال۔ خدا نے عجیب روز عاشور تمہارے مولا نے پرابلم بتایا، مشکل بتایا کہ اتنا بڑا لشکر میرے مقابلے میں کیوں آیا ہے، کیونکہ یہ دنیا داروں کا لشکر ہے۔ آخرت پوری دنیا حسین پر اگر صدقہ ہو جائے تو کم ہے۔ اس حسین کو 3 دن بھوکا پیاسا شہید کیا گیا ہے، وہ جس کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی ہے، اسی کی اولاد العطش 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 کی صدائیں بلند کر رہی ہے۔ آسان نہیں میرے دوستو، آسان نہیں، خدا کی قسم۔ یہ کیا کر دیا ان لوگوں نے، آپ تصور کریے گا، خدا کی قسم۔ یہ جو ایام ہیں بڑے سخت ایام ہیں، جناب زینب کے اسیری کے ایام ہے، اہل بیت کی بے کسی کے ایام ہیں۔ کبھی آپ تصور کر سکتے ہو زینب حسین کو نہ دیکھ پائے، زینب سے حسین جدا ہو جائے؟ آپ روایات دیکھو، جب بی بی کی ولادت ہوئی تھی، جناب زہرا نے آ کر کیا کہا، میرے بابا پتہ نہیں میری اس بچی کو کیا ہو جاتا ہے، جب تک حسین گہوارے کے پاس ہوتے ہیں میری بچی بڑی مطمئن ہوتی ہے، لیکن حسین گہوارے سے دور ہوتے ہیں تو میری بچی گریہ کرنے لگتی ہے۔ پیغمبر کیا جواب دیں؟ فقط پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، کیونکہ پیغمبر جانتے ہیں نا زینب کس قدر شدت کے ساتھ حسین سے محبت اور الفت کرتی ہے۔ اللہ زینب کی محبت کا عالم کیا ہے؟ جب جناب عبداللہ جناب عون و محمد کو لے کر آئے ہیں نا، اور آنے کے بعد بی بی کے محمل کے قریب پہنچے ہیں، فقط محمل کا پردہ ہٹایا تھا، ایک جملہ کہا تھا، عبداللہ اگر زینب کو لینے آئے ہو تو یاد رکھنا زینب چلی تو جائے گی، لیکن زینب جان بچا کر نہیں جا پائے گی، زینب مردہ چلی۔ حسین سے زینب کو دور کر لو گے تو زینب مر جائے گی۔ اللہ اب آپ تصور کرو وہی زینب ہے، عصر کا وقت ہے، حسین کہتے بہن جانے دو۔
زینب کا حال کیا رہا ہوگا، لیکن میں نے مقتل میں ایک جملہ دیکھا، جب مولا نے دیکھا کہ سب سے زیادہ بےتاب تو میری بہن ہے، ایک جملہ فرمایا، یا اختہ اصبری، اے زینب تم تو صبر کرو بہن، ارے تمہیں بڑے مشکلات اور مسائل سے گزرنا ہے۔ اسی وقت بہن نے کہا بھیا جاؤ، اب بہن صبر کرے گی۔ اب زینب نے صبر کا وہ مظاہرہ پیش کیا ہے کہ خدا کی قسم امام وقت کو آ کر صبر کی تلقین کر رہی ہیں زینب۔ آپ یاد کرو زینب کے لیے بڑا سخت مرحلہ ہے، خدا کی قسم حسین کے جنازے کو پامال دیکھنا زینب کے لیے کتنا سخت مرحلہ ہے۔ وہی زینب کا وہ جملہ یاد کرو، یا جدہ صلو علیکم ملیک السماء، اے میرے نانا، ارے آپ پر آسمان کے ملائک نے نماز پڑھی اور درود بھیجا، ھذا حسین مرمل بالدماء، اے میرے نانا یہ تیرا حسین ہے جو اپنے خون میں غلطا ہے۔ ارباب اعضاء، اس لاشے کے پاس سے زینب کو گزرنا ہے، آسان نہیں ہے، بیویوں کو تلقین بھی دینا ہے۔ آپ تصور کرو، خدا کی قسم مصائب کو فقط تصور کرو، نرغہ عادہ میں کل تک حسین گھرے تھے، آج نامحرموں کے مجمع میں زینب گھری ہے۔ اللہ 11 محرم کو منظر یاد کرو جب رسیاں لائی گئیں بیویوں کو اسیر بنانے کے لیے۔ اللہ اللہ، یہ وہ خواتین ہیں جنہیں کبھی کسی نے بے پردہ نہیں دیکھا۔ زینب اس خاتون کا نام ہے جو رات کے اندھیرے میں اگر نانا کے مزار پہ جاتی ہے تو 3 معصوم ساتھ جاتے ہیں۔ اللہ آج وہی زینب ہے، دن کا اجالا ہے۔ ارباب اعضاء جانتے ہو کیا ہوا ہے؟ بیویوں نے کہا یہ رسیاں ہمیں دے دو، ہم اپنے ہاتھوں سے ایک دوسروں کو باندھ لیں گے۔ اللہ اللہ اللہ، ذرا تصور کرنا میرے دوستو عزیزو، جب یہ قافلہ مدینے سے چلا تھا تو عباس موجود تھے، کیا کسی کی مجال تھی جو زینب کی محمل کی جانب نگاہ کر لیتا؟ اللہ آج کربلا سے جب زینب جا رہی ہے تو نامحرموں کا مجمع ہے، عجب نہیں فرات پہ سونے والے بھائی عباس کو آواز دیا، عباس اٹھو، ارے بہن جا رہی ہے، اجرکم اللہ۔ ارباب اعضاء، بیویوں کو اپنے ہاتھوں سے زینب نے سوار کیا ہے، ایک ایک بیوی کو بلاتی ہیں، آؤ تمہیں سوار کر دوں، آؤ تمہیں سوار کر دوں، ام لیلا آؤ تمہیں سوار کر دوں، رباب آؤ تمہیں سوار کر دوں، ماں کی کنیز فضہ آؤ تمہیں سوار کر دوں۔ ارباب اعضاء، ساری بیویوں کو جب سوار کر دیا تو وہی منظر پیش آیا جو عصر عاشور حسین کے ساتھ پیش آیا تھا، چونکہ حسین بھی جب میدان قتال میں جانے لگے تو نظر یمیناً و شمالا، کبھی مولا نے دائیں دیکھا تھا کبھی بائیں دیکھا تھا، کوئی نظر نہیں آیا تھا۔ آج وہی وقت زینب پہ آ گیا ہے، کبھی دائیں دیکھتی ہے کبھی بائیں دیکھتی ہے، کوئی نظر نہیں آیا۔ ایک مرتبہ زنجیروں کی آواز آئی، اے پھوپھی اماں، ابھی سید سجاد وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ بار الہ تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہمیں جو بیمار انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ بار الہ ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بار الہ ہم میں جو مقروض ان کے قرض غیب سے ادا فرما۔ بار الہ اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ ہم میں جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عنایت فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہماری قوم کے بچوں کو، جوانوں کو، نوجوانوں کو ترقی عنایت فرما۔ بار الہ ہمارے بزرگوں کو، بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، معبود تجھے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا واسطہ، وارث عدل و انصاف امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔
ربنا تقبل منا